وہ رمضان ہے جس میں آپ کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کی ہیں، یہ وہ رمضان ہے جس میں ہم نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، یہ وہ رمضان ہم نے تم کو عطا کیا ہے کہ تم سرکش فرعون بن چکے تھے، تم حامان بن چکے تھے، تم اپنی زندگی کے جو بڑے سے بڑے دعویٰ کرنے والے خدا بن چکے تھے، ہم نے تم کو پھر سے مہلت دی ہے، پھر سے ایک رمضان دیا ہے کہ چھوڑ دے ساری زندگی، چھوڑ دے سارے گناہوں کو، آجا میرے رب کے پاس، رات کو آجا، دن کو آجا، میں تجھے معاف کروں گا، اور آئندہ جو زندگی ملے گی اس کی قدردانی کرنا، آئندہ جو زندگی ملی ہے اس میں میری نافرمانی نہ کرنا، آئندہ جو زندگی ملی ہے اس میں تم جو ہے خدا کے ساتھ چیلنج نہ کرنا، دعویٰ نہ کرنا، اور حرام اور حلال کے درمیان جو ہے تمیز کو کرنا نہ چھوڑ دینا، اور سود اور تجارت کو تم ایک لیول پہ کھڑے ہو کے نہ لے آنا کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، اس میں تو نفع ہے، تجارت میں بھی تو نفع ہے، بس اتنا فرق ہے کہ سود میں آسانی ہے اور تجارت میں محنت لگتی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں حرام کیا ہے؟ یہ تو میرا حق بنتا ہے، میں سود کو بھی اپنے دماغ سے چیلنج کر کے اس کو ایجاد کرتا ہوں، اس پہ بھی تو میں محنت کرتا ہوں، یہ جو چیلنج ہے اللہ کو برداشت نہیں، یہ جو زندگی دی اللہ نے واپس اس لیے نہیں دی تھی کہ تم پھر سے میرے ساتھ چیلنج کرو، پھر سے تم میرے سامنے آ کر جاؤ، پھر سے تم جو ہے میری روگردانی کرو۔ اللہ کہتے ہیں کتنی بار میں تم کو مہلت دوں گا، میرے بندے کو کتنی مہلت دوں گا میں تجھے، اس کے بعد بڑے لمحات نہیں ملتے ہیں، اور میں نے تجھے بولا بھی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، اگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کتابیں کھول کے پڑھ لے، نہیں آتا ہے بندہ میرا اس کے پاس جا کے اس سے پوچھ لے، اس نے پوری زندگی لگا کے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس نے پوری زندگی لگا کے اس مسائل کو حل کیا ہے، اپنے لیے نہیں امت کے لیے، جن کو معلوم نہیں ہے وہ آئیں اور پوچھیں اور زندگی کو سدھاریں، وہ آئیں اور پوچھیں اور اپنے رب کو راضی کریں، وہ آئیں اور پوچھیں اور اپنے رب سے دوستی کریں، اس کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ مہلت دی ہے، ایک بیماری سے شفا میں بدل کے پھر سے موقع دیا ہے، ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا میرے بھائی۔ اگر ہم اس مسجد میں اتنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے سدھارنے کے لیے، کتنے لوگ ہیں ہمارے دوست تھے، ہمارے احباب تھے، ہمارے یار تھے، ہمارے سامنے نہیں کہی، ہمارے سامنے گناہ کیے، اللہ نے جب ان کا وقت برا کیا ان کو مہلت عطا نہیں کی، ہمیں اگر ان کے بعد زندہ رکھا ہے گویا کہ ہمیں مہلت دی ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہمارے دوستوں کے ساتھ ہماری زندگی کو لے سکتا تھا، اللہ نے ان کو ہم سے جدا کیا، ہمارے ساتھ جیتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ان کو اللہ نے موت دے دی ہے، ہماری موت ابھی باقی ہے، یعنی کہ اللہ نے ہم کو مہلت دی۔ کتنے لوگ تھے، کتنے دوست یار احباب تھے، پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، خود ہم جانتے ہیں، خود ہم نے ان کے جنازے پڑھے ہیں، خود ان کو ہم نے اپنے قدموں پہ اٹھا کے قبر کے حوالے کیا ہے، اسی لیے کہا کہ میں یا صاحبی لا تقترب بالتنعم فالعمر ينفذ والنعيم يزول واذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول۔ ایک بزرگ نے اقوال کہے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ بہلول گزرے ہیں، وہ اکثر چلتے ہوئے راستے میں یہ باتیں کہا کرتے تھے، یا صاحبی لا تقترب بالتنعم، اے وقت کے بادشاہ تو بہت صحت مند ہے، بہت مالدار ہے، لیکن دھوکے میں نہ آنا، یا صاحبی لا تقترب بالتنعم، کہ نعمتیں ہیں ان کے ذریعے سے دھوکے میں نہ آنا، اس لیے یا صاحبی لا تقترب بالتنعم فالعمر ينفذ والنعيم يزول۔ انسان اکثر اس سے دھوکہ کھاتا ہے کہ میری زندگی جوانی میں بدلی ہوئی ہے، میں تو جوان ہوں، میرے پاس دولت ہے، فالعمر ينفذ والنعيم يزول، کہ بڑے بڑے طاقتور زمین بوس ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہ مٹیوں کے اندر چلے گئے، اس کے دھوکے کے ذریعے سے تم نہ یہ سوچنا کہ میں ایسے ہی جیتا رہوں گا، اگر تم کو یقین نہیں آتا ہے تو تم کیا کرنا، فالعمر ينفذ والنعيم يزول واذا حملت الى القبور جنازه، اگر تیری جوانی تجھے یہ نہیں سوچنے دیتی ہے کہ تم مرے گا، تو اس لمحات کو سوچ لے، تیرا دوست تیری طرح جوان تھا، اچانک اس کا حادثہ پیش آیا، اچانک سے اس میں بیماری مسلط ہوگی، اچانک سے وہ ہاسپٹل میں پہنچا، میں اس کے لیے عیادت کے لیے گیا، ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، فالعمر ينفذ والنعيم يزول واذا حملت الى القبور جنازه، اور تم نے خود اس کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اس کے بعد جو ہے تو قبرستان گیا، فالعمر ينفذ والنعيم يزول واذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول۔ اب تو یقین کر لے کہ اس کے بعد تیرا نمبر آنے والا ہے، کیونکہ میرے دوست نے کہا تھا کہ میں اس دن کو نہیں مروں گا، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں کب تک جیوں گا، اچانک سے مر گیا، یہی مسئلہ تیرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، یہی زندگی تیرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اگر اللہ نے لمحات دیے ہیں میرے بھائیو، اس رمضان کے روزے پابندی سے رکھیں، اس رمضان میں جو اللہ کے ساتھ دھوکے کیے ہیں اس پہ توبہ کرنے کی جو ہے پوری اللہ کے ساتھ وعدے کے ساتھ کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ نے یقیناً یہ موقع اسی لیے دیا ہے، ورنہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک قطرے کی قیمت نہیں رکھتی ہے،
اللہ رب العزت کہتے ہیں دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے، اور انسان کھیل تماشے کو کھیل تماشے کی حد تک محدود رکھتا ہے، اس کو اپنے بیڈ روم میں لے کے نہیں جاتا، میدان میں کھیلا ادھر ختم کر دیا۔ زندگی میں دنیا ایسی ہی ہے کہ جب تک آپ جی رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں، آپ مر گئے ایک رتی بھی آپ کے ساتھ قبر میں آنے والی نہیں ہے۔ ہزاروں مثالیں ہیں، قبرستان میں جا کے دیکھیں۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ ہمارے سامنے برج خلیفہ نے کتنی محنت کی برج خلیفہ بنایا، جب وہ مٹی میں گیا تو سوائے مٹی اور کفن کے اس کے حوالے کچھ نہیں کیا گیا۔ اگر اس کو عطا نہیں کیا گیا، میں اور آپ اس دھوکے میں ہیں کہ ہم اتنا کچھ کر کے جائیں گے اور پھر ہم آگے کی زندگی کامیاب کر لیں گے۔ ہاں، جس نے عمل کیے ہوں گے، الا اعمالا صالحہ، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، وہی اس کے ساتھ واپس آنے والا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس نے اس دل پر محنت کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم میں کنٹرول کی حیثیت سے ایک پاورفل ٹرانسفارمر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم لا ينفع مال ولا بنون، اس لیے کہ انسان اپنے گھر کو سدھارنے میں کوشش کرتا ہے، انسان اپنے مال کو، اپنے بینک کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، صاف اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ تو دھوکے میں آ چکا ہے۔ اللہ جانتے ہیں انسان جس چیز کو کماتا ہے اس پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے، اور اللہ نے جو مقصد دیا ہے اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون، کہ تم جو مال کما رہے ہو، جو تم اولاد کو پرورش دے رہے ہو، تمہارے ذرا بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا یہ کہ جو تم کو دل دیا گیا ہے سلامت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ، اگر تم نے اس کو بنا کے رکھا اور اس حالت میں تم کی موت آ گئی، تم بہترین اور کامیاب انسان ہو۔ اگر تم نے مال کو کمایا ہے، اس دل کی صفائی کے ساتھ صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے، تو یقیناً وہ مال تمہارے کام آنے والا ہے۔ اگر تم نے دل کی اصلاح نہیں کی تو تمہارا مال بھی صحیح نہیں رہے گا، اس لیے کہ دل خراب ہو چکا ہے، وہ حلال کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، وہ حلال چیزوں کو ہضم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو حرام کی عادت پڑ چکی ہے۔ دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، اس لیے گناہ کی عادت پڑ چکی ہے۔ دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، اس لیے نمازوں کی عادت نہیں پڑی ہے۔ دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، اس لیے روزوں کی عادت نہیں پڑی ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم کو کامیاب کر دے، اگر تم اپنی کامیابی کو اپنے ہاتھوں سے کمانا چاہتے ہو، تو اس دل پر محنت کرو، اور اس کی ہدایت کے لیے تمہارے سامنے ہم نے ایک کتاب پیش کی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے روشنی حاصل کرو اور دی ہوئی زندگی کو قیمتی بناؤ، اسی کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اگر تم کہیں اور جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین پر عمل کرو اور اللہ کی محبت میں غرق ہو جا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آنے والی زندگی میں تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، اس لیے کہ ایمان والے کا حق ہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی، وقت بہت کم ہوتا ہے، باتیں بہت ساری رہ جاتی ہیں، دو چار باتوں کا خاص طور پہ اعلان کرنا تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان لمحات کے اعتبار سے وقت کی گردش کو بدلتے ہوئے ایک اسٹیج پہ پہنچتا ہے، تو ابھی آنے والے رمضان میں جو ترتیب ہے یہاں پر قرآن کریم کی تراویح کی تکمیل کی ہوگی، تو سب سے پہلے انسان اپنے دل کو صاف کرے، توبہ استغفار کے ساتھ رمضان کی ابتدا کرے، اور ہر ایک انسان یہ نیت کرے کہ میں مکمل روزے کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سارے جوان لوگ روزے نہیں رکھتے، بہت افسوس ہوتا ہے، کہنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن سوچے کہ اگر ہمیں اتنا برا لگتا ہے، جس رب نے فرض کیا اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس رب کو کتنا انسان کے اوپر غضب آتا ہوگا، اس رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا، کتنی ناراضگی بول لیتا ہوگا۔ تو رمضان کی جو ترتیب ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے راستے میں فون نمبر واٹس ایپ نمبر لیتے ہیں، تو میں اس کی کوشش کروں گا انشاءاللہ پیڈ لگا دیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو رمضان کے اعتبار سے دیکھیے پوچھ کے زندگی گزاریں گے، زندگی سدھر جائے گی۔ کتنے لوگ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک 30 سال کی عمر کا آگے میرے کو نماز سنا رہا ہے، نماز خراب ہے، مطلب یہ ہے کہ 30 سال سے خراب نماز پڑھ رہا ہے، تو 3-4 دن میں اس کی نماز صحیح ہوگی۔ سوچو اگر 30 سال سے یہ محنت کی ہوگی، 30 سال کی عبادت ضائع نہیں ہوگی۔
لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کو ہدایت مل جاتی ہے، تم کو احساس ہو جاتا ہے، تو آنے والی زندگی کو بہتر کرو، ہم پیچھے والی زندگی کو آگے والی زندگی دیکھ کر اس کو بدل دیں گے نیکیوں میں، یعنی کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے جب تم ہر گناہ کو چھوڑ دو، تمہاری اصلاح کر دیں گے جب تم اصلاح صحیح کر لو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر نماز کے حساب سے ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، مسائل کی زندگی میں جاتا نہیں، جو پوچھتا ہے اسی کو مسئلہ بتاتا ہوں، لیکن کچھ مسائل اتنے حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ رمضان بھی آ رہا ہے، ویسے بھی بہت سارے نمازی رمضان کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی قبول کرنے والا ہے، لیکن عادت یہ ہو جاتی ہے کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو انسان غفلت میں آرام سے آتا ہے کہ دوسری جماعت پڑھ لے۔ تقریباً سب ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ دوسری جماعت نہیں ہے، پڑھ لی ہو جاتی ہے، کوئی اس پر فتویٰ نہیں لگاتا حرام یا حلال کا، لیکن مسجد کا تقاضا، مسجد کی عزت، مسجد کا احترام اور مسجد کا حق یہ ہے کہ پہلی جماعت کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اکثر اسلاف سے یہی ثابت ہوا ہے، صحابہ اکرام سے بھی، کہ پہلی جماعت ہی جماعت ہے، اگر جماعت نہیں ملی یا تو اکیلے میں نماز پڑھ لی یا واپس گھر چلے گئے اور گھر کے افراد کے ساتھ جماعت کر کے گھر پہ نماز پڑھی۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ اتنی غفلت کرتے ہیں کہ مسئلہ نہیں دوسری جماعت پکڑ لیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس کی سختی کی ہے کہ دوسری جماعت ہی نہیں ہے مقامی مسجد میں، ہاں مسافر مسجد میں ہے، جیسے کہیں سفر کرتے ہیں تو کچھ مسجدیں بنی ہوتی ہیں روڈ کے کنارے کہ مسافر نمازیں پڑھیں، وہاں ہزاروں جماعتیں کریں، برابر ثواب ملے گا، نماز ہوگی، اس لیے کہ وہ راہ گزر مسجد ہے۔ اور مقامی مسجد اس کو بولتے ہیں جو محلے کی مسجد ہے، جو شہر کی مسجد ہے، جو کیمپ کی مسجد ہے، وہ مقامی مسجد ہوتی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، وہ جماعت کا حق اور مسجد کا حق یہ ہے کہ وہ پہلی جماعت ہوتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے منع کیا ہے کہ اگر دوسری جماعت کی اجازت ہو جائے تو پہلی جماعت کی عظمت ہی ختم ہو جائے گی، کہ کیا پرواہ ہے، دوسری نماز پڑھ لیں گے، کیا مشکل ہے، دوسری جماعت ہوتی ہے اس میں پڑھ لیں گے، اور پہلی جو جماعت ہے اس کی عظمت بھی ختم، اس کی فضیلت بھی ختم، اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے جو ٹکڑوں میں پوری مسجد میں جماعتیں ہونے لگتی ہیں۔ اور باہر کبھی کبھار ایسا ہو جائے انسان کو کہ عادت ہے جماعت کی نماز پڑھنے کی، کبھی اس کی جماعت چھوٹ گئی، پڑھ لے تو کبھی کبھار سے اللہ کرے کہ اس کو فضیلت مل جائے، ورنہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، اس دھوکے میں نہ رہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جماعت کرتے بھی ہیں، جو آدمی جماعت کرا رہا ہوتا ہے اس کی نماز کا خود ستیہ ناش ہوتا ہے۔ اگر انسان سلام پھیر کر اسی امام سے نماز سن لینا تو دوبارہ زندگی میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی۔ یہ 100% نہیں بلکہ 90% میں ایسا بول رہا ہوں کہ میں نے خود یہ تجزیہ کیا ہے، میں نے خود دوستی لگا کے ان سے نماز سنی، ان کی نماز صحیح ہے، اور انہوں نے 50 60 70 آدمی کو نماز پڑھی۔ سوچو کس کھاتے میں گئی نماز۔ اتنا آسان نہیں ہے نماز کی ذمہ داری کو اٹھانا، اگر اتنا آسان ہوتا تو علماء اکرام پوری دنیا کو دولت کو لات مار کے غربت میں دین سیکھ کر بڑے بڑے امیروں کے جنازے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے امیروں کی زندگی کو سدھارتے ہیں، بڑے بڑے امیروں کے نکاحوں کو حلال میں بدلتے ہیں، اور اپنی پوری دنیا کو ٹھوکر مار کے۔ یہ دین اتنی آسانی سے نہیں آتا ہے جتنی آسانی سے ہم پیش کرتے ہیں، جتنی آسانی سے ہم لوگوں کے سامنے امام بن جاتے ہیں۔ احتیاط کریں، میں اس لیے دے رہا ہوں رائے کہ وہ جتنے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کا ذمہ دار ہے، بھلے جو پیچھے پڑے تھے جاہل نے کچھ نہیں آتا تھا، ان کو پورا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے ذمہ داری لی کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہاری نماز کی، آ جاؤ میرے پیچھے پڑھو، گڑبڑ ہوگی تو اللہ کو میں حساب دوں گا آپ کی نماز کا۔ اپنی نمازوں کا ٹھکانا نہیں ہے، میں اکثر ڈرتا ہوں خود نماز پڑھانے سے، لیکن مجبوری ہے کہ جیسے حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو ہے بڑے بڑے علماء اکرام نے یہ کہا کہ اگر یہ ذمہ داری ہم پر نہ ہوتی، ہم عوام کے آگے کھڑے ہو کے نہ تو خطاب کرتے اور نہ نمازیں پڑھتے، کیونکہ ہماری خود اتنے کمزور ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کا یقین نہیں ہے، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ اگر ہم آگے نہ آئے تو جوہلا لوگ آ کے دنیا کو اور تباہ کر دیں گے۔ اس لیے اللہ سے ہم استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو جائے۔ تو سوچیں کتنا بڑا ذمہ داری والا کام ہے جو ہم آسانی سے کر گزرتے ہیں۔ یہ بار بار میں نہیں کہتا ہوں، اور اس لیے ابھی کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ہر ایک انسان سن رہا ہے اور اکثر عادت ہے، اس لیے یہ جو جزیرۃ العرب ہے اس میں یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کے علماء اکرام بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ اکثر آپ کو اگر دیکھنا ہے تجزیہ کیجئے، جس مسجد میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس کے بعد آپ کارنر پہ کھڑے ہو جائیے، اگر جماعت دوسری ہوگی ان صفوں کے بعد ہوگی جہاں تک جماعت ہو چکی ہے،
یا جہاں تک جماعت ہوتی ہے، نہیں تو اس کے دائرے کے باہر برآمدے میں نماز ہوتی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر جماعت ہو چکی ہے، آپ پہنچے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے دائرے سے باہر پڑھیں، آپ باہر جائیں مت بسا کی جماعت کیجیے، نہیں تو آپ گھر پہ جا کے جماعت کیجیے یا دوسری جگہ جا کے جماعت کیجیے، اس لیے کہ اس مسجد کی جماعت کی اہمیت خراب نہ ہو۔ کتنا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم سرسری طور پر سمجھیں۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔